میرے بھائیوں، اپنی بیوی کے ساتھ زندگی کو جنت کا نمونہ بنائیں، پیار کے ساتھ رہیں، محبتوں کے ساتھ رہیں، محبتوں کے ساتھ رہیں۔ اور بیوی اس کو منانا اور اس کو ہنسانا یہ تو چٹکیوں کا کام ہے دوست، چٹکیوں کا کام ہے۔ اس دیواجی زندگی، میرج لائف، یہ بھی تو سیکھنا چاہیے۔ عجیب بات ہے بھئی، تلوار خاں کی لڑکی بندوق خاں کا لڑکا، کہو تم نے قبول کی؟ جی ہاں میں نے قبول کی، ہو گیا نکاح۔ نکاح میں تو 2 لفظ بولے جاتے ہیں، لیکن 2 لفظ کے بعد جو ذمہ داری آتی ہے وہ سیکھنے سمجھنے کی ہے، اس کے لیے کوئی کلاس نہیں۔ حالانکہ کسی اللہ والے کے پاس ہمیں جانا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ تو میرج لائف کو اچھا بنانے کے لیے بھی تو ایک گر ہے۔ یہ آج جب نکاح کی محفل ہوتی ہے تو میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، بیٹا بچوں اپنی اس دیواجی زندگی کو جنت کا نمونہ بناؤ اور بیوی کو خوش کرنے کا گر سیکھو۔ گھر سے نکلو اور چند قدم کے فاصلے پر جا کر پھر واپس آؤ، بیوی کہیں گی کیوں آئے؟ دل ہی نہیں کر رہا جانے کو، بس جی کر رہا ہے بس تمہیں دیکھتا رہا۔ اب تم نے ایک جملہ کہا، اس سے اس کے دل میں گدگدی ہو گئی، کہا جاؤ جاؤ اپنا کام کرو۔ اب اس نے کہہ تو دیا لیکن جو خوشی اس کو ہوگی، جی اب دن بھر آپ نے گویا وٹامن ڈی سی ملٹی وٹامن اس کو دے دیا آپ نے، اب اس کو تھکن نہیں ہوگی، اب اس کو تھکن نہیں ہوگی۔ پھر آفس پہ گئے، پھر دکان پر گئے، آپ نے ایک کال کیا، پیاری کہاں ہو؟ کہ گھر پر ہوں۔ کیا کر رہی ہو؟ کام کر۔ کہ کام ہی کرتے رہو کہ ہم سے بات کرو؟ کہ کیا کام ہے؟ تو یہ بھی تو ایک کام ہے، میں تم سے بات کروں، یہ بھی تو ایک کام ہے، مجھ سے بات کرو۔ بس یاد آ رہی ہے، دل چاہ رہا ہے کہ اڑ کے چلاؤں۔ اب بقیہ آدھا دن اس جملے کے سہارے گزر جائے گا۔ جی یہ ہے دل خوش کرنے والی چیز۔ آپ کو اللہ نہ کرے شوگر لگ گئی، اب آپ نے بیوی کو کہا کہ دیکھو جانو اب تو شوگر لگ گئی ہے، اب آپ جو ہے میٹھی چیز نہ دیں، میں نے اپنی زندگی کا میٹھا گویا اس کا کوٹا پورا کر لیا ہے، اس لیے اب میٹھی چائے مت دیا کرو۔ اب وہ پہلا ہی دن تھا، میٹھی چائے لے کر آ گئے بھول سے، اس لیے کہ ابھی تو عادت نہیں بنی نا۔ اب جب آپ نے چکھا تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ یوں کہیں گھور کے اس کو مار ڈالو، اس کو زہر دے دیں۔ کیا ہوا؟ میں نے منع کیا تھا نا، شوگر میرے لیے زہر ہے، مارنا چاہتی ہے نا مجھے۔ اب اس کا دل ٹوٹ گیا۔ ایک تو کہنے کا طریقہ یہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو پی کے ذرا اس کو محبت سے دیں۔ تم نے پھر وہی غلطی کی۔ کیا غلطی؟ تم نے اس میں انگلی ڈالی نا، تم اس میں انگلی ڈالتے ہو تو یہ میٹھی ہو جاتی ہے، تم نے پھر انگلی ڈالی اس میں، تمہیں انگلی نہیں ڈالنا تھا، تمہاری انگلی اتنی میٹھی ہے، شہد ہے، وہ ڈالتی ہو تو میٹھی ہو جاتی ہے، اور میٹھا میرے لیے مضر ہے۔ اب دیکھو یہی بات آپ نے کہی لیکن اس انداز سے، اب اس کے دل میں گدگدی ہو گئی۔ اب وہ لے کر جائے گی، پھیکی بنا کے لائے گی، یا اس میں دودھ ایڈ کر کے لائے گی، شوگر فری کر کے لائے گی اس کو، جی۔ لیکن یہ جو چھوٹی سی مذاق انجوائے ہو گیا، اس سے اس کا دل خوش ہو گیا۔ اسی طرح کئی مرتبہ آپ سفر پہ جائیں، جب سفر سے واپس لوٹیں تو چھوٹا موٹا تحفہ اسپیشلی بیوی کے لیے لے کر آئیں، چاہے وہ کوئی جویلری ہو، چاہے وہ پیر کی چپل ہو، چاہے سر کا دوپٹہ ہو، چاہے کوئی اور چیز ہو۔ اصل میں ہر عورت پروف چاہتی ہے، محبت کا پروف چاہتی ہے، وہ یہ جاننا چاہتی ہے میرے شوہر کو مجھ سے محبت ہے یا نہیں۔ یہ ویسے ہی نکاح کی محفل میں پھنس گئے تھے۔ اب پروف کے لیے کوئی ثبوت چاہیے، یعنی ثبوتی کو پروف کہتے ہیں۔ اب جب آپ نے کوئی مٹھائی کا تحفہ دیا یا لباس کا تحفہ دیا، کوئی بھی چیز دی، تو اس کو یہ خیال آئے گا میرے شوہر اتنے مصروف، اتنے باعزت، اتنے دوست احباب میں بزنس میں مصروف رہنے والے، پھر باوجود اس سب کے وہ دکان کے اسٹیپ چڑھے اور میرے لیے خرید کے لائے۔ یقیناً میرے شوہر کے دل میں میری محبت ہے، تبھی تو یہ سب لے کر آئے، اور وہ دل سے محبت کرے گی، قدر کرے گی آپ۔ اب ہمارا حال یہ ہے، ہم دوسرے کے یہاں کھانے جاتے ہیں تو انگلی چاٹتے چاٹتے کہتے بھائی بھابھی جان نے بریانی بہت اچھی بنائی، بھائی بھابھی جان کو ہمارا سلام کہو، بھائی بھابھی جان کو ہماری طرف سے 500 روپیہ ہدیہ دو۔ تو بھابھی جان کی تو اتنی تعریف، اور بیوی جان کی، وہ اس کے کان ترس گئے یہ سننے کے لیے کہ بیوی جان نے اچھا بنایا، کبھی نہیں، پھوٹے منہ سے تعریف نہیں کر رہا، تو اس تو بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔